حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ عمرے کا طریقہ۔ عمرہ کی تعریف کہ عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ مقررہ دنوں یعنی ایام حج کے علاوہ مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں، یعنی میقات سے احرام باندھنا، 2 نفل نماز پڑھنا اور عمرے کی نیت کے بعد تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھنا، طواف، سعی اور حلق کرانا، یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں: حدود حرم کے باہر سے احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، یہ چھوٹ جائیں تو عمرہ باطل ہو جاتا ہے۔ عمرے کے واجبات: صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ حلق یعنی سر کے بال منڈوانا، یہ بھی واجب ہے، یا پھر قصر کروانا یعنی سر کے بال چھوٹے کروانا، یہ بھی اگر چھوٹ جائیں تو بکرا بطور دم دینا پڑتا ہے۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ احرام کا طریقہ: احرام باندھنے سے پہلے جسم کی ظاہری صفائی کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، مثلا ناخن تراش لیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کر لیں، مونچھیں اور داڑھی درست کر لیں۔ اس کے بعد جسم کو اچھی طرح مل کر نہائیں، خوشبو لگائیں اور پھر مرد سلا ہوا کپڑا اتار کر بغیر سلی ہوئی ایک چادر کا تہبند ناف کے اوپر سے باندھیں اور ایک چادر کندھوں سے اوڑھ لیں، سر ننگا رکھیں، دونوں بازو ڈھانپ لیں۔ خواتین اپنے معمول کے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کر سکتی ہیں۔ احرام کی نیت: احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے ادا کریں۔ سلام پھیر کر احرام کی نیت کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہیں اللہم نویت العمرۃ واحرمت بہ فتقبلہ منی، یا اپنی زبان میں کہیں کہ الہی میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور میں نے احرام باندھ لیا ہے، اسے میری طرف سے قبول فرما۔ عمرے کی نیت: احرام کی نیت باندھنے کے فوراً بعد مرد سر ننگا کر کے اور عورتیں سر ڈھانپ کر نیت کریں۔ عمرے کی نیت کے مسنون الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرۃ واحرمت بہا اللہ تعالی۔ اے اللہ، میں نے عمرے کا ارادہ کیا، اس کی ادائیگی کو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما، اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے احرام باندھا۔ تلبیہ: نیت کرتے ہی مرد ذرا بلند آواز سے جبکہ خواتین آہستہ آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر یہ دعا مانگیں:
اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اور جو دعائیں چاہیں مانگیں۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا ہمہ وقت ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ سفر آخرت کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر دل سے تائب ہوں، اللہ کی محبت و خشیت کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ حرم مکہ میں جس وقت داخل ہوں تو نہایت ادب و احترام سے یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں: اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی علی النار، اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک واہل طاعتک وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، پس میرے گوشت، خون اور ہڈیوں کو آگ پر حرام کر دے۔ اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا مجھے اپنے ولیوں اور اطاعت گزاروں میں شامل کر دے۔ مجھ پر نظر کرم فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مسجد حرام یعنی حرم شریف میں داخل ہونے سے پہلے تازہ وضو کریں، اور پھر بڑے ہی والہانہ عشق و محبت، ذوق و شوق، عجز و انکساری کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں جتنی دیر اس مسجد میں رہوں اتنی دیر کے لیے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد جو ہی بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو یہ کہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ رب کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت کے خاص لمحات ہیں۔ پھر آپ لبیک کہتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں اور حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر طواف کی نیت کریں۔ طواف سے پہلے مرد حضرات اضطباء کریں، یعنی اپنا سیدھا بازو چادر سے باہر نکال لیں اور حجر اسود یا اس کی طرف سیدھ میں بنی ہوئی فرش کی کالی پٹی کے بائیں طرف کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ان الفاظ میں نیت کریں: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ اے اللہ، میں تیرے مقدس گھر کا طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، پس تو اسے مجھ پر آسان فرما دے۔ میری طرف سے 7 چکروں کے طواف قبول فرما، جو محض تجھ یکتا اللہ عز وجل کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہوں۔ طواف کی نیت کے بعد کالی پٹی کے اوپر آئیں اور حجر اسود کے مقابل ہو کر کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، اور پھر کہیں: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ چھوڑ دیں، ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں بوسہ دے لیں، اور اللہم ایمانا بک واتباعا لسنت نبیک یہ کہتے ہوئے کعبہ تک بڑھیں۔ اب کالی پٹی پر کھڑے کھڑے ہی اپنا رخ اس طرح تبدیل کریں کہ کعبۃ اللہ آپ کے بائیں طرف ہو، اور آپ پھر یہ دعا پڑھیں: مرد رمل کرے، یعنی اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے آگے بڑھے، جبکہ عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ رمل کا مطلب ہے تھوڑا سا نارمل انداز میں اکڑ کر طواف کرنا، چکر لگانا۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ دعا یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
اگر طواف کی دعا یاد نہ ہو تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار یا کلمہ شہادت کا ورد جاری رکھیں۔ اسی طرح چلتے چلتے جب آپ دوبارہ اسی حجر اسود کی سیدھ پر پہنچیں گے تو 1 چکر مکمل ہوگا۔ 3 چکر کے بعد رمل بند کر دیں، باقی 4 چکر اپنی عام رفتار سے چلیں۔ 7 چکر پورے ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر استلام یا استلام کا اشارہ کر کے طواف ختم کر دیں اور اجتباء بھی ختم کر دیں، یعنی سیدھا کاندھا بھی ڈھک لیں۔ مقام ابراہیم پر یا پھر جہاں آسانی سے جگہ مل سکے طواف کے بعد 2 رکعت واجب نماز ادا کریں اور پھر دعا کریں۔ اس کے بعد آپ مقام ملتزم حجر اسود سے باب کعبہ تک کی 8 فٹ دیوار کے قریب جا کر اگر جگہ مل جائے تو دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر بڑی عاجزی سے دیوار سے لپٹ کر دعا مانگتے تھے، لیکن جہاں رش ہوگا آپ کو جہاں بھی جگہ ملے کعبۃ اللہ کو سامنے رکھ کر آپ دعا کریں۔ مقام ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد زمزم کے پاس آئیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں جتنا پانی پی سکے پئیں، پھر الحمدللہ کہیں اور یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق اور نفع والا علم اور ہر بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ آب زمزم پینے کے فوراً بعد یا پھر تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد صفا و مروہ میں سعی کے لیے پہلے حجر اسود پر آئیں اور حسب سابق استلام کے بعد یعنی سلام کرنے کے بعد باب صفا کی طرف روانہ ہوں۔ دل میں سعی کی نیت کریں اور زبان سے یہ دعا کریں: اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں صفا اور مروہ کے درمیان محض تیری خوشنودی کے لیے 7 چکروں سے سعی کرتا ہوں، پس اسے میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول فرما۔ جب نیت اور دعا سے فارغ ہو جائیں تو پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، دونوں ہاتھ اٹھا کر ہر چکر کے شروع میں اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کریں: بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صفا و مروہ پر چڑھنے کی دعا: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس اور بڑا خبردار ہے۔ صفا مروہ سے اترنے کی دعا: جب آپ صفا یا مروہ سے اتریں تو اترتے وقت یہ دعا کرتے رہیں: اللہم استعملنی بسنت نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتوفنی علی ملتہ واعذنی من مضلات الفتن برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ مجھے اپنے نبی کی سنت کا تابع دار بنا دے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر موت عطا کر اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ دے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ صفا کی سیڑھیوں سے اترتے ہی آپ کے سفر کا آغاز مروہ کی طرف شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا مروہ کی طرف چلتے ہوئے یہ دعا کرتے رہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ وغیرہ وغیرہ یا پھر درود شریف کا ورد جاری و ساری رکھیں۔ صفا سے مروہ تک جانے کو 1 چکر اور مروہ سے صفا تک واپس آنے کو دوسرا چکر کہتے ہیں۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ ہر پھیرے میں جب صفا یا مروہ پر پہنچیں
تو ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ 7ویں پھیرے کے بعد اب سعی ختم ہوگی، آخر میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ جب 7ویں سعی مروہ پر جا کر ختم ہوتی ہے تو عمرہ کے تمام افعال مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی اب آپ کا عمرہ بالکل مکمل ہو گیا ہے۔ اب مسجد حرام سے باہر آئیں، مرد حضرات حلق کروائیں یعنی سارے بال منڈوائیں، یا تقصیر کروائیں یعنی کچھ بال کتروا لیں، چھوٹے کرا لیں، اور خواتین سر کے پچھلے حصے سے صرف انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کاٹیں۔ خاوند اپنی بیوی کے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے، بشرطے کہ پہلے اپنے بال کٹوائے پھر بیوی کے بال پورے برابر کاٹ دے۔ اب الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، آپ پر احرام کی پابندی ختم ہو گئی ہے، اپنی رہائش گاہ پر جا کر احرام اتارا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنی عظیم بارگاہ میں آپ کے اس عظیم عمرے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ سید الابرار والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔